بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ دربار سجا ہوا تھا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پھٹے اور بوسیدہ کپڑے پہنے دربار میں پہنچ گئے۔ خلیفہ نے جب بہلول کو دیکھا تو قہر آلود نگاہ ڈال کے ان سے پوچھنے لگا، بہلول تم بڑے معصوم بنے پھرتے ہو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم حکومت کے باغیوں موسیٰ بن جعفر کے حامیوں میں سے ہو اور لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانے میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر پاگل کا بھیس اوڑھ لوگے تو کوئی تم سے پوچھے گا نہیں کہ کیا کرتے پھرتے ہو؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ الفاظ سنے تو جواب دیا کہ ہو سکتا ہے خلیفہ کے وفادار کتے کچھ ٹھیک ہی معلومات لائے ہوں، تو اب بادشاہ سلامت کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ خلیفہ کو اس مضحکہ خیز جواب پر اور غصہ آ گیا اور طیش میں آ کر بولا، تمہیں اس حرکت کی سزا ضرور دی جائے گی، اور اپنے نوکر کو بلند آواز سے پکارا۔ نوکر حاضر ہوا تو حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو اور اس کے کپڑے اتار کر گدھے کا پالان اس پر ڈالو، شہر میں گھماؤ اور پھر میرے سامنے اس کا کٹا ہوا سر لاؤ۔ دربار میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ خلیفہ کی ہیبت ناک آواز کے آگے کسی کو بولنے کی جرت نہ تھی، مگر بہلول بے نیازی سے کھڑا مسکراتا رہا۔ نوکر آگے بڑھا اور بہلول کی گڈڑی اٹھا کر ایک طرف پھینکی اور جبہ اتار کر گدھے کا پولان ان کے جسم پر کس دیا اور گردن میں لگام ڈال کر اسے کھینچتا ہوا محل حرم سرا کی طرف لے گیا۔ سب جانتے تھے کہ اب بہلول کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جہاں مجرموں کی کھال تک نوچ لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ ہے اور بادشاہ کو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، مگر خلیفہ کے حکم کے آگے سب کی زبانیں خاموش تھیں۔ نوکر بہلول دانا کو حرم سرا کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں گردن میں ڈالی لگام سے پکڑے واپس لے آیا۔ خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا، عالیجہ، کیا اب بہلول کی گردن اڑا دی جائے؟ اس سے پہلے کہ خلیفہ کچھ کہتا، اس کا ایک وزیر جعفر دربار میں حاضر ہوا۔ بہلول کو اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، بہلول کیا ماجرا ہے؟ بہلول نے کہا کہ میں نے ایک سچ بات کی تھی جس کے جرم کی سزا مجھے سر قلم کر کے دی جا رہی ہے۔ ہارون یہ بات سن کر بہت ہنسا، اس کا مزاج بھی خوشگوار ہو گیا اور کہنے لگا، بہلول کو چھوڑو۔ بہلول نے کہا، عالیجہ، آپ مجھے میری گڈڑی ہی واپس کر دیں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے گڈڑی اپنے کندھے پر رکھی تو شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ بہلول کو اشرفیوں سے نوازا جائے۔ بہلول کہنے لگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ تم نے اگر نہیں رکھنی تو نہ رکھنا، ضرورت مندوں میں بانٹ دینا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ رک گئے۔ غلام نے اشرفیوں کی تھیلی بہلول کے حوالے کی۔ بہلول نے وہ تھیلی لی اور چل دیا۔ کچھ آگے گیا، سوچا اور رک گیا، پھر چلا اور کچھ سوچ کر پھر رک گئے اور پھر واپس پلٹ آئے۔ دربار میں آ کر اشرفیوں کی تھیلی خلیفہ کے سامنے انڈیل دی اور کہنے لگا، خلیفہ، میں نے بہت سوچا ہے مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ان کا حقدار نظر نہیں آیا، تو یہ لو، تم ان کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تمہارے سپاہی ہر روز لوگوں سے کوڑے مار مار کے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور لا کر تمہارے خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں، اس لیے ان کا سب سے زیادہ حقدار تم ہی ہو۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا اور اطمینان سے چل دیے۔ اچانک خلیفہ ہارون الرشید کی آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ رکو۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ واپس پلٹے تو دیکھا کہ خلیفہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور پشیمانی کے سے انداز میں خلیفہ کہنے لگا، بہلول، تم جیسے دیوانے ہم جیسوں کے لیے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، تمہاری اس بات نے میرے دل کو موم کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے کچھ نصیحت کی باتیں لے لوں۔ غلاموں نے فوراً بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا۔ بہلول کہنے لگے، ہارون، تم سے پہلے اس محل میں وہ قبروں والے آباد تھے کہ وہ بھی پہلے یہاں بیٹھ کر شاہوں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ تم ان کی قبروں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ہم سب بہت جلد ان قبروں کا حصہ بننے والے ہیں۔ تمہاری یہ عارضی شان و شوکت
اور روब و دبدبا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہارون الرشید نے یہ بات سنی تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے، بہلول دانا، مجھے کچھ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بہلول نے کہا، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، مظلوم کی فریاد رسی کرو، انصاف سے فیصلے کرو۔ جب بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے تو خلیفہ ہارون الرشید نے خوشی سے شاہی فرمان جاری کیا، بہلول کے سارے قرض شاہی خزانے سے ادا کر دیے جائیں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ہارون، قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوتے ہیں؟ شاہی خزانے میں جو کچھ بھی ہے وہ عوام کا مال ہے، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عوام کو قرض ان کو واپس کر دو۔ مجھے تمہارے قرض سے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا اور باہر نکل گئے۔ خلیفہ سمیت سبھی دربار والے اسے باہر جاتے تکتے رہے مگر کچھ بھی بول نہ سکے اور خاموش رہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔